کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ ماہ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، محرم الحرام حرمت والا مہینہ، تقدس والا مہینہ، عزتوں والا مہینہ۔ جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو غم کی کیفیات ہوتی ہیں، حسین کی یاد ہوتی ہے، نواسہ رسول کی اس قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے جس نے نانا کے دین کو بچا لیا۔ اس قربانیوں کی داستان کا تذکرہ ہوتا ہے جو ریت پر آل رسول کے خون سے لکھی گئی ہے۔ کرب و بلا کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک طرف وفاؤں کا ذکر ہوتا ہے، دوسری طرف جفاؤں کا ذکر ہوتا ہے، ایک طرف ظلم کا ذکر ہوتا ہے، دوسری جانب صبر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج جب یکم محرم الحرام کا چاند طلوع ہو چکا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے 10 روز تک آپ کے لیے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے۔ گویا آپ کا ہمارا ساتھ آج سے لے کر 11 محرم تک رہے گا انشاءاللہ، اور روزانہ ان پاکوں کا ذکر ہوگا، ان عظیم ہستیوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے قربانیوں کی داستان اپنے خون سے رقم کی ہے۔ اور روزانہ ایک ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، مستند جید اسکالرز علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ آغاز اس پروگرام کا حب نبی اور حب آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے ساتھ والہانہ تعلق، یہ ایمان کی جان ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جب آپ حجۃ الوداع سے لوٹ رہے ہیں، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین، بہت بھاری چیزیں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت ہیں جو قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، اور میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ادا فرمائے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، کیسی کیسی ہستیاں، کتنی قداور ہستیاں اہل بیت رسول میں، کہ جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہماری رگوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور خاص طور پر شہید کربلا، نواسہ رسول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خانوادہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے ممتاز مستند عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین علامہ حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم مسعودی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ممتاز اسکالر، ہم سب کے بہت ہر دل عزیز، استاد کا درجہ ہم سب کا رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت خوبصورت آواز کے حامل ثناءخواں جناب قاری اسد الحق صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں۔ حب نبی ایمان کی جان ہے،
دیکھیے جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کچھ محبتیں وہ ہیں کہ جو فطری طور پر ہمارے قلب کے اندر ہماری طبیعت میں موجود ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بچے اپنے والدین سے، والدین اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، عدید و اقربا میں. کوئی شخص اگر اپنا مکان بناتا ہے اس سے محبت رکھتا ہے، کسی کے پاس کوئی کاروبار ہے تو وہ اس کے لیے محبوب تر ہوتا ہے. اسی طریقے سے کائنات میں کوئی مناظر سے محبت کر رہا ہے، کوئی باغات سے محبت کر رہا ہے. ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کا قلب کسی نہ کسی طرف مائل ضرور ہوتا ہے. اچھا، اب یہ وہ فطرتی محبتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، تو کیا ہم جب بات کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا حضور کے اہل بیت سے محبت کی، تو کیا یہ بھی ایک فطرت ہے کہ ہم ان سے ایسی محبت کر لیں جیسے ہم باغ سے کر رہے ہیں، اولاد سے کر رہے ہیں، بہن بھائیوں سے کر رہے ہیں، اسی طرح ان سے بھی محبت کر لیں؟ تو ایسا نہیں ہے. یہاں پر اس محبت کے لیے باقاعدہ بیان فرمایا گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. ایسے محبت نہیں کر لینا کہ تم نے اپنے والدین سے محبت کی تو اللہ کے نبی سے ہی محبت کر لی، اولاد سے کی، مال سے کی، گھر بار سے کی، دنیا داری سے کی، اللہ کے نبی سے بھی کر لی. فرمایا نہیں، ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا لا یؤمن احدکم. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے مال، اس کی اولاد، یہاں تک کہ اس کی جان، یہاں تک کہ والناس اجمعین، تمام انسانوں سے بڑھ کر دل میں اللہ کے رسول کی محبت جمع نہ ہو. کیا بات، سبحان اللہ. اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، لازمی طور پر وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کلمہ فقط نوک زبان سے نہیں ہے بلکہ دل میں اللہ کے رسول کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ جو کلمہ اللہ کے رسول نے پڑھنے کا حکم دیا وہ فقط زبانی نہیں پڑھا جا رہا بلکہ دل کی محبتوں سے پڑھا جا رہا ہے. تو جب اس کیفیت کے اندر بندہ آ جائے، اظہار تو زبان سے ہے، زبان لیکن اظہار ہے، دل دھڑکے تو آقا کا نام دھڑکے. بالکل ایسا ہے. واہ واہ واہ. اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بے شک. تو ہلکی سی بھی کمی بھی اگر ہو گئی، یعنی ماں باپ، اولاد، گھر بار، یہ محبت اگر زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت کم ہے، تو ایمان ہی نہیں ہے پھر. تو ان محبتوں میں جو سب سے بلند درجہ ہوگا وہ ایمان کے درجوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہوگا. اب ہم اسی بات کو جوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حضور نے جو اہل بیت کی محبت کو بیان فرمایا. دونوں باتیں جڑ جائیں. میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو. اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، وہ نعمتیں دی ہیں تو میں تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت. تو لہذا اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. اور جب تم اس نتیجے تک پہنچ گئے نا کہ تم نے ان نعمتوں کے مقابل اللہ کا شکر ادا کیا، محبت کی، مجھ سے بھی محبت کی تم نے اللہ کی وجہ سے، لہذا اب تم پر لازم ہے کہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. سبحان اللہ. کس وجہ سے؟ میری محبت کی وجہ سے. تو میری محبت کا تقاضا یہ کہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور اس حدیث پر میں اپنی بات کو مکمل کروں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کرام کے سامنے تھا. انہوں نے اہل بیت سے کس قدر ٹوٹ کر پیار کیا، کس قدر محبت کی، اس کی نظیریں، اس کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن حضور نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ اس حد تک، بلکہ فرمایا خیرکم لأہلی اور وخیرکم لأہلی بعدی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد. اللہ، کیا مطلب ہوگی اس کا؟ یعنی یہ نہیں کہ میرے سامنے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، تکریم کرو. نہیں، قیامت تک آنے والا جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، جو بھی یہ دعویٰ کرے گا مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، جو بھی یہ دعویٰ کرے گا میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس پر لازم ہوگا کہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سب چیزیں بعد میں، ان کی محبت سب سے پہلے وہ ہستیاں ہیں. پہلے وہ ہستیاں ہیں. کیونکہ اپنی ہستی کو اگر آپ شامل کریں گے ان ہستیوں کے ساتھ اور تمام اپنی اولاد کو، کاروبار کو، ہر چیز کو شامل کر کے محبت کریں گے، آپ کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی. اور یہ وہ ہستیاں جہاں محبت کو تقسیم نہیں کرنا، اس محبت میں کوئی اور محبت شامل نہ ہو، یہی ایمان کا تقاضا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. مسعودی صاحب قبلہ، یہ لازم کر دی گئی امت پر رسول اللہ کی آل گھرانے کی. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں
کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، وہ ضروری نہیں کہ پاکستان کا معاشرہ ہو، دنیا میں کہیں اولاد سے محبت، جب کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے دل کو ویسے ہی پیارا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کی آل سے محبت کس حد تک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ بات تو بہت آسان ہے، ہمارے مفتی اسحاق صاحب نے ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی طرح سے وضاحت کی۔ دیکھیے، ایک محبت کا لفظ جو ہے وہ ہے ہی حب سے، یعنی محبت میں پہلی شرط اور پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے جو آج شاید گم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے سے، کہ محبت کسی دکھاوے کا نام نہیں ہے۔ محبت دل سے ہوتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ واہ واہ واہ! لہٰذا اگر آج ہم محبت کی بات کرتے ہیں کہ جس محبت کا تقاضا پھر اگر ہم یوں دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، تو جب بات خداوند عالم پر آئی تو پھر خداوند عالم نے قرآن مجید میں کس انداز سے کہا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر! اب خداوند عالم کا ایک طریقہ ہے، قرآن میں اکثر اس کی طرف اشارہ ہوا، فاذکرونی اذکرکم ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ڈائریکٹ بھی بات ہو رہی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ عام کر دوں گا۔ کیا ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک اپنی منزل ہے خداوند عالم کی۔ دوسری طرف کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری نصرت کرو میں تمہاری نصرت کروں گا۔ لیکن جب حب کی بات آئی تو یہاں پر مزاج بدل گیا، ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ۔ نہیں، یہ آیت نہیں ہے۔ یحببکم اللہ سے پہلے کیا ہے؟ فاتبعونی، اللہ، یعنی خدا اور بندے، عبد اور معبود کے درمیان جو محبت کی بات ہے، اس میں جب تک اگر تمہارے قلب میں میرا رسول نہیں ہے، میرا نبی نہیں ہے، میرا حبیب نہیں ہے، میرا خاتم المرسلین نہیں ہے، تو اس وقت تک یہ رشتہ نہیں جڑے گا۔ اللہ، اس رشتے کے لیے شرط ہے کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر حب نبی تمہارے قلب میں ہے، اتباع نبی تمہارے قلب میں اتباع کب ہوگی؟ جب حب ہوگی، جب محبت ہوگی تو اتباع ہوگی، اگر محبت نہیں تو اتباع نہیں۔ اچھا، اب یہ تو رسول سے اب بات تو بہت آگے جا سکتی ہے، لیکن مجھے یقیناً ذرا سا اور آگے بڑھ جانا ہے۔ اچھا، اب بات یہاں پہ آ گئی کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے اتباع رسول کر لی، تو اب اس کا لازمہ تو یہ کہ شرط اگر پوری ہو جائے تو مشہود بھی آ جائے گا۔ لیکن پھر قرآن نے کس انداز سے تعارف کرایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ الا المودۃ فی القربى۔ اللہ اب اکبر! رسالت اپنے اوج کمال پر پہنچ رہی ہے، اور اب انداز کیا ہے خداوند عالم کا قرآن مجید میں کہ اکثر انبیاء نے کہا کہ اجری علی اللہ، ہم نے جو کام کیا اللہ کے لیے کیا، اجرت بھی اللہ سے لیں گے۔ لیکن میرے رسول کے لیے جب بات آئی تو پھر قرآن نے مزاج اور دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اچھا، یہاں محبت کی بات نہیں آئی، مودت کی بات آ گئی۔ اہل بیت رسول سے جب بات آئی تو محبت اور مودت، تو محبت تو ہے دل سے ہوتی ہے، دل میں رہ جائے محبت ہو جائے گی، لیکن مودت کا تقاضا یہ ہے کہ دل سے ہو مگر ظاہر ہونی چاہیے۔ اظہار محبت مودت کی منزل، پہلی ایک منزل، بہت سارے انداز ہیں اس کے دیکھنے کے مودت کو اور محبت کو۔ ایک انداز یہ ہے کہ جب تک حب ظاہر نہ ہو تو وہ مودت کے درجے پہ نہیں آئے گی، محبت ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو مودت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے وہاں اظہار محبت شرط ہو جاتی ہے۔
اچھا، اب اس انداز سے پھر ایک دفعہ دیکھا تو اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی محبت کی وجہ سے یہ اہل بیت سے محبت اور مودت کو قرآن میں تقاضا کر دیا، خداوند عالم نے کر دیا۔ تو کیا یہ رسول کی چاہت ہے؟ اللہ کی چاہت ہے۔ یہ رسول کی چاہت ہے؟ اگر رسول کی چاہت ہوتی تو قل نہ ہوتا۔ واہ واہ واہ، یہ قل نے آ کر کیا بتایا؟ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ قل نے آ کر یہ بتایا کہ اے حبیب آپ کہیں حکم میرا ہے، زبان آپ کی ہے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب کو بھی، قلب میری چاہت میری ہے، تقاضا آپ کی طرف سے ہو۔ واہ واہ تو واہ، یہ ہے حب اہل بیت بہت رسول۔ خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ تو ہستیاں بھی تو دیکھیں نا، کیسی کیسی، صرف اتنا ہی ہوتا کہ یہ رسول کی اولاد ہے، اس سے محبت کرو، تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی امت کے لیے۔ پھر ان ہستیوں نے بھی دکھایا کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، ہماری رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ایک ایک ہستی آپ دیکھیں تو صحیح، سیدہ کائنات ہیں، حسن و حسین ہیں، پھر آگے امام زین العابدین ہیں، یعنی یہ ہستیاں کیسی بڑی ہستیاں، کیا کہتے ہیں، کیوں نہ کوئی ٹوٹ کر محبت کرے؟ اگر ان سے نہ کرے تو پھر کس سے کرے؟ کس سے کریں؟ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ حضرات علماء کرام کی خوبصورت گفتگو اور پھر آپ کا سرنامہ کلام، انہیں جوڑ لیجئے، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ محبت ہو، مودت ہو، تعلق ہو، ان کو تم تحبون اللہ کی بات ہو اور رب کے قریب جانے کی بات ہو، تو ہر جگہ ایک وسیلہ چاہیے۔ واہ، وتواصوا بالحق، جب تواصوا بالحق کی طرف آپ جاتے ہیں تو بقول غزالی کے کہ حق اس وقت تک ملتا ہی نہیں جب تک کہ وسیلہ اہل بیت تمہیں زندگی میں حاصل نہ ہو جائے۔ واہ واہ، اب آئیے قرآن کریم کے اسلوب کی طرف۔ قرآن کریم ہے نا، قرآن کریم کے مختلف اسالیب ہیں۔ اس میں الاتقان فی علوم القرآن میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ لکھا اور بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ کہا کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور ان کی محبت کے ساتھ سمجھو، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، الاتقان 70,000 علوم ہیں اور پھر ہر علم میں 70,000 علوم، تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ واہ، تو یہ چمنستان کرم کو سمجھنا ہے تو پہلے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور چاہتے کیا ہیں امت مسلمہ سے۔ اللہ، اور وہ جو خطبہ حجۃ الوداع کا حوالہ دیا نا اور گفتگو بھی ہوئی، تو اس میں جو حاضر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن غائب کو کیا پہنچانا ہے پیغام؟ غائب کو یہ پیغام نہیں پہنچانا ہے خالی کہ آپ نے صرف خطبہ پڑھ دیا، بلکہ اس میں اس کی حقیقت اور اس کی روح کو پہنچانا اور یہ بتلانا ہے کہ نبی سے محبت کرنی ہے تو ان کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور حضور سے محبت کرنی ہے تو اللہ سے ایسے محبت کرو جیسے سلو کما رأیتمونی والا معاملہ ہے۔ واہ، اور اب یہ سارا سلسلہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قرآن کریم کی اسالیب کے اندر جا رہا ہوں میں، اور اس میں جاتے ہوئے ایک حدیث جس کو ایک طویل حدیث ہے، اور اگر میں اس کے مفہوم پر جاؤں تو وہ بات نہیں آئے گی۔ اصل یہ ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، اور میں اس میں تحریف نہیں چاہتا، اس لیے میں دیکھ کر اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس یہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، پس ایک ندا دینے والے نے ندا دی، تبرانی کی بات ہو رہی ہے، تبرانی، ندا دینے والے نے ندا دی کہ یا رسول اللہ وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، پس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے،
اور دوسری چیز میری اطرت ہے، اور بے شک اس لطیف خبیر رب تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی کبھی جدا نہیں ہوں گی، ہائے ہائے، یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں گی۔ واہ واہ واہ، کیا بات! اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور سوچیں تو قبلہ تبدیل ہو جائے، اور حضور اہل بیت کی محبت مانگے تو ملے گی کن کو؟ ان کو جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ منافقوں کو اہل بیت کی محبت نہیں ملتی، یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ واہ، پس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، جی، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ واہ، پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولا ہے۔ اے علی، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ اللہ، یہ میں نے من حدیث، کنت مولا ہو، یہ حدیث ثقلین میں حدیث ہے نا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی کتاب اللہ و سنتی، اور ایسے ہی احادیث ثقلین کئی ایک جگہوں پر مروی ہیں۔ آئیے مجتمع کر لیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں امت مسلمہ کو اس طرف راغب کیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ میں حاضر مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں نا، جب یہ ہمیں دیکھتے ہیں تو دو حدیث ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے کھل کر بات نہیں کرتے، اور دوسری طرف دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہماری طرف دیکھتے ہیں لیکن ایسے چہروں سے دیکھتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہوتے ہوئے امت مسلمہ سے فرمایا کہ لوگو یہ مجھے عزیز ہیں، واہ واہ، یہ جو میری اطرت ہے، یہ جو میرا خاندان ہے، یہ اہل بیت اطہار ہے، کیا بات، یہ مجھے عزیز ہیں، واہ، تم بھی ان سے محبت کرو۔ کیا بات! پتہ یہ چلا کہ بس اختتامی جملہ عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر واقعی کرنی ہے تو پہلے اہل بیت اطہار کی محبت کو سمجھو، کیونکہ وہ جو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا نا، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ واہ واہ واہ، کیا! اور حضور کی چاہت چاہتے ہو زندگی میں تو اہل بیت کی غلامی اختیار کر لو، کیونکہ کوثر پر بھی، آخرت پر بھی، جنت میں بھی، اور کامیابی میں فقط فوز عظیمہ کی جو معیار ہے اور معراج ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑی شاندار گفتگو ہو رہی ہے، اور اس موقع پر اسے مزید اس لطف کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قاری اسد الحق تشریف فرما ہے، منقبت امام حسین۔ ہر ایک آنکھ ہے پرنم حسین کے غم میں، ہر ایک آنکھ ہے پرنم، ہر ایک آنکھ ہے پرنم حسین کے غم میں، فنا ہوئے ہیں سبھی غم حسین کے غم میں، فنا سبھی غم حسین کے غم میں، مجھے سکون کی جا بھی تلاش ہوتی ہے، مجھے سکون
گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں، گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں، اور کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو، کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو، اور کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں، کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں، فنا ہوئے ہیں سبھی غم حسین کے غم میں۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین میں۔ آج حب نبی اور حب آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے۔ کیسی کیسی ہستیاں ہیں، ایک ایک ہستی کو دیکھیں تو ان کے ادوار میں اس وقت کرۂ ارض پر ایسی کوئی ہستی شرق سے لے کر غرب تک موجود نہیں تھی۔ آپ خواہ امام حسن کو دیکھ لیجئے، امام حسین کو دیکھ لیجئے، امام زین العابدین کو دیکھ لیجئے، امام باقر کو دیکھ لیجئے، امام جعفر صادق کو دیکھ لیجئے، امام موسیٰ کاظم کو دیکھ لیجئے، کوئی ہستی ان ہستیوں کے ادوار میں کرۂ ارض پر شرق سے لے کر غرب تک ایسی کوئی ہستی ان کے ادوار میں موجود نہیں تھی۔ یہ سب سے بڑھ کر نسب اور حسب میں اعلیٰ۔ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ مفتی صاحب سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا عزت کا، بزرگی کا، اللہ کے قرب کا معیار، تو تقوی اور پرہیزگاری بتایا گیا، گویا حسب کی امپورٹنس بتائی گئی۔ نسب اور حسب کا فرق کیا ہے، اور نسب اور حسب میں امپورٹنس نسب کی کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں حسب و نسب کی تو ایک چیز وہ ہے جو عادتیں، خصائص، خصائل یا بندہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرتے ہوئے معاشرت اچھی گزارتا ہے، تو یہ ایک الگ پہلو ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، اس کا خاندان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اسلام میں دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، نسب کی بھی اور حسب، دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ اچھا، جب ہم خاص بات کریں، اس کو مزید اسپیسیفائی کریں، اسپیسیفک ہم بات کرتے ہیں خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو دیکھیے دو ہستیاں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہیں، دو جماعت ہیں۔ ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت، جنہیں نفع اسلام کی بنا پر اللہ نے قرآن پاک میں ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ خلافت تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ اس خلافت سے نفع اسلام حاصل ہوا۔ اور پھر اہل بیت اطہار کا جو معاملہ رہا وہ یہ رہا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کے لیے بھی فضیلتوں کے معیار مقرر فرمائے اور بیان فرمائے. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حسب و نسب کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے کہ نسب کے اعتبار سے تو بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی ہوں گے کہ جن کے آباء و اجداد مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ آ کر مسلمان ہو گئے. لیکن جب خاص ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارکہ کی، تو ظاہر ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی اولاد ہیں اور پھر جو ان کی اولاد ہیں، تو سلسلہ جو ایک کڑی ثابت ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے. قرآن پاک نے اس پورے نسب کو شجرۃ طیبہ کا نام دیا ہے. یعنی یہ وہ شجرہ ہے جو شجر طیب ہے. اور اس کے مقابل جو ہیں یعنی وہ لوگ کہ جو خباثت کی طرف ہوں، غلاظت کی طرف ہوں، گندگی کی طرف ہوں، برائی کے میلان کی طرف ہوں، تو لہذا ان کو شجرہ خبیثہ سے تعبیر فرمایا گیا. جو سورہ ابراہیم میں ان دونوں قوموں کو، دونوں انساب کو مکمل بیان یہ فرما دیا گیا. اب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میرا آپ کا حسب نسب کیا مجھے قیامت کے دن فائدہ دے گا یا نہیں دے گا؟ ہم شیورلی نہیں ہے اس اعتبار سے، ہمیں کانفیڈنٹ نہیں ہے. ہم اس اعتبار سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہمارے آباء و اجداد جو نیک لوگ ہیں، یا ہم اگر نیک ہیں، ہماری اولاد نیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے والدین ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں. ہم اس پر یقین کامل کی منزل پر نہیں ہیں، عین الیقین حق الیقین کی منزل پہ نہیں. ہاں امید ہے اللہ کی رحمت سے عفو و درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمانی رکھنے چاہیے. لیکن خاندان رسالت کی بات کیا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو پیش کروں تاکہ بات جو ہے بالکل واضح ہو سکے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور منبر پہ تشریف فرما ہے اور حضور نے یہ بات بیان فرمائی. وہ بات کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرا نسب اور میرا تعلق قیامت کے دن کس کو فائدہ نہیں دے گا. اللہ اللہ، لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میرا نسب اور تعلق فائدہ نہیں دے گا. فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم میرا نسبی تعلق دنیا میں بھی اور آخرت میں آپس میں ملا ہوا ہے. حضور نے انگلیاں ملا دی اپنی، اس طرح ملا ہوا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور لوگوں یاد رکھو، میں سب سے پہلے قیامت کے دن تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا. پس جب تم آؤ گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عائشہ تھی، یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاں ہوں. اس نے کہا کہ میرا نسب تو اتنا بلند نہیں ہے حضور. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کو سمجھ لو کہ نسب کی تحقیق تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن یاد رکھو جو میرا نسب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں قیامت کے دن تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ جس سے ایمانی تعلق، جس شخص کا ایمانی تعلق حضور سے قائم ہو جائے اس اعتبار سے کہ اس کی نسبت حضور کی طرف ہے، اس کا ایک تعلق اس کو فائدہ دے لے، تو جو خاندان رسالت ہیں، جو خون رسول ہیں، ایک جملہ اس میں ایڈ کر دیجئے گا. میں پھر مسعودی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. کیا یہ اس نسب اور اہل بیت اور اطرت سے مراد آج کل جو سادات کرام ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ جی میں یہ عرض کروں، دیکھیے اہل بیت کا جہاں تک لفظ آتا ہے نا، وہ تو خاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت کے اعتبار سے، وہ اس اعتبار سے. باقی رہا یہ کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ آگے چلا ہے، چاہے حضرت سے امام حسن مجتبیٰ سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، پھر ائمہ اہل بیت سے سلسلہ چلتا ہوا جا رہا ہے. تو جو پایہ ثبوت تک پہنچے، یعنی بلوغت سے پہلے سید نہیں تھے، بالغ ہونے کے بعد سید ہو گئے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کا واقعی حسب نسب وہاں پہنچتا ہو، تو یقینی طور پر وہ تمام سادات قابل احترام ہیں اور امت کے اندر عام لوگوں سے بڑھ کر ان کا مرتبہ اور عزت و احترام، اور ان کی نسبت فائدہ دے گی. بالکل فائدہ دے گی، بالکل فائدہ دے گی. میں ایک بات عرض کروں یہاں پہ، ایک شخص کو یعنی ایک عالم ہے جو سید نہیں ہے، وہ ایک طالب علم کو 2 جملے پڑھا دے، اسے وضو کا پانی جو ہے طالب علم پیش کر دے، تو یہ اس کو قیامت کے دن فائدہ دے کہ میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا. تو جو خون رسول کا معاملہ ہے، محبت اہل بیت کا معاملہ ہے، تو قیامت کے دن بھی یہ فائدہ دے گا، دنیا میں بھی فائدہ دے گا. کیا کہنے قبلہ. یہ ایک تو محرم کی یہ پی ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن ہے، اس کا انتظار پورا سال ناظرین کو ہمارے رہتا ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک تو ان ہستیوں کا ذکر کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جانب یہ پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن ایک امن اور محبت کا پیغام دے رہی ہوتی ہے، جس میں آپ سب کا یقیناً کردار ہوتا ہے. میں آپ سے یہ سوال اس لیے خاص طور پر کرنا چاہ رہا ہوں
یہ جو ہم محبت اجر رسالت کے تعلق سے محبت کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، مودت کی کوشش کر رہے ہیں، اس دور میں بھی تو صحابہ کرام نے کس طرح اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت روا رکھی، مودت روا رکھی اور انہیں اپنی آنکھوں پر بٹھایا۔ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے قلب میں اس چیز کو جگہ دینی ہے جسے نور خدا کہتے ہیں، ٹھیک، اور جب تک ہمارے اپنے جسم میں، اپنے وجود میں لقاء اللہ کی منزل نہیں آئے گی، یہ ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ آج جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کہ معاشرے میں اب وہ رواداری نہیں رہی، وہ محبت اور اخوت اور بھائی چارگی نہیں رہی، وہ انسانیت سے ہم تھوڑا سا دور ہو جا رہے ہیں۔ ورنہ بات تو بہت آسان سی ہے، یعنی اگر مسلمانوں کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو خود کربلا کے حوالے سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ جب امام علی مقام کو وہ موقع اور محل آیا کہ خود مدینہ ہے، اور مدینہ دیکھیے ایک مرتبہ ایک گھر ہوتا ہے، میرا اور آپ کا گھر ہے، ہمیں آپ سے اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے نا۔ اب اس کے بعد دوسری منزل یہ ہے کہ حسین ابن علی کا صرف گھر نہیں ہے مدینہ، پورا مدینہ ان کے نانا کا ہے، اللہ، مدینۃ الرسول ہے۔ واہ واہ واہ، وہ سبحان ایک گھر کے مالک نہیں تھے، کیا بات، پورے مدینے کے مالک ہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، واہ، یعنی یہاں تو وہ سند بھی آ جائے گی اس لحاظ سے کہ علمیت بھی لیجئے، فقاہت بھی لیجئے، اور حریت بھی لیجئے، انسانیت بھی لیجئے، یعنی پورا کا پورا اگر پیکر رسول کسی کو اس زمانے میں سن 60 ہجری میں دیکھنا ہو تو وہ حسین ابن علی کی ذات گرامی کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے رسول کس پیمانے کے تھے۔ اچھا، وہاں پر آ کر کے مدینہ چھوڑنا کیوں؟ اس لیے کہ حرمت مدینہ پامال نہ ہونے پائے۔ اللہ، موقع وہ آ گیا تھا کہ یہ کربلا شاید مدینہ میں واقع ہو جائے، لیکن حسین ابن علی نے کیا کہا؟ نہیں، میں مدینہ چھوڑوں گا، میں کعبہ چھوڑ دوں گا، حرمت کعبہ محفوظ رکھوں گا۔ تو کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن و مسلم کی حرمت ہے، آج وہ ہمارے ہاتھوں پامال ہو رہی ہے۔ ہم نے یعنی اگر کیا ہے رسول کا قول ہے، اب میں اس طرف اگر تشریحات میں نہیں جانا چاہ رہا کہ دیکھیے حرمت کعبہ اپنی جگہ محترم ہے، اور حرمت مسلم، وہاں حرمت مسلم بھی پامال ہو رہی تھی۔ حسین ابن علی کے لیے جو کچھ حاجیوں کے بھیس میں آئے اور کہ قتل ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اور احرام اتار دیا۔ شاید میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ایک معنویت کی بات ہے کہ پھر شاید حسین ابن علی نے کہا ہوگا اگر میں نے اپنا پسندیدہ احرام اور کفن اتار دیا تو پھر آج سے 1 مہینے بعد پروردگار پھر میں بھی بے کفن ہی آؤں گا۔ اللہ، غریب کا لفظ جو عربی میں ہے، ماشاءاللہ مفتیان موجود ہیں وہ بہتر بیان کریں گے کہ غریبی غریب الوطنی ہے۔ حسین ابن علی کو نہ مکہ ملا نہ مدینہ ملا، وہ کرب اور بلا کی سرزمین، اور اسے حسین ابن علی نے کربلا، 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، کرب و بلا کی جو زمین تھی حسین ابن علی نے اپنے پاکیزہ خون سے، اپنے اصحاب کے پاکیزہ خون سے، اپنے کیا ہے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس ریت پر پورا نصاب لکھ دیا، پوری شریعت لکھ دی، اور پھر اسی کا کرب اور بلا کی سرزمین کو کربلا معلی بنا دیا۔ واہ واہ، یزیدی قافلہ بغض رسول، بغض آل رسول میں مبتلا تھا؟ کیا محبت رسول سے خالی ہو گئے تھے دل؟ کیا محبت آل رسول سے دل خالی ہو گئے تھے؟ تبھی دنیا سما گئی؟ یہ مقدر سے ملتی ہے دیدور بہزاد لکھنوی، یہ مقدر سے ملتی ہے دیدور۔ عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے، بے شک، شاہ دین کی محبت بڑی چیز ہے، یہ مدینے کی حسرت بڑی چیز ہے۔ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے،
وہ کہا تھا نا، سرکار نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے اس میں کس کا نام ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ تو خطبہ طویل خطبہ ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن جن کے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، ان کے مقدروں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ برباد ہو، تو اللہ نے انہیں برباد کیا۔ حضور کو کتنے لوگوں نے دیکھا، سب ایمان لے آئے، اور جو لے آئے انہیں میں سے بہت سارے منافق بھی ہو گئے، بہت سارے دین سے نکل بھی گئے۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور اس شخص کا ہے کہ جس نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے حسنین کریمین کو حضور کے زانو مبارک پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جس نے حضور کے کندھوں پر ان پیاری ہستیوں کو سفر کرتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ ان کے مراتب کو نہ سمجھ پائے، تو اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا صاحبزادہ صاحب؟ بتائیے مجھے۔ جنہیں یہ معلوم ہو کہ یہ جنت کے مالک ہیں، یہ کوثر کے مالک ہیں، جن کے لیے حضور یہ فرمائے کہ جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اسے شفاعت میری ملے گی۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے کوفے والے، تو الکوفی لا یوفی، وفا ہے ہی نہیں ان میں، ان کا مزاج ہی نہیں ہے، ان کی سرشت کے اندر وفا اس لیے نہیں ہے کہ وہ جس کو خط لکھتے ہیں، جس کو بلاتے ہیں، جس عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہ تو سرتاپا اندر سے دنیا ان کے اندر بول رہی ہے، خسران ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر میں آپ نے شہادت بھی پائی اور عصر میں انسان کی خسارہ بھی ہے۔ خسارے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علی کی محبت کو نہیں سمجھا، چونکہ سلامہ کلام میں اور اب کی سوال میں ایک بات مضمر ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے دیکھا حسین کو تو کتنی محبت کی، جسے اللہ نے ہدایت دی وہ حر بن گیا، اور جسے ہدایت نہیں ملی وہ یزید بن گیا۔ کیا بات! تو یہ جو کیفیت ہے، اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک حدیث طبرانی کی میں چاہتا ہوں کہ اصل ہمارے سامنے ہو، اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مومنین کی جانوں سے بڑھ کر انہیں عزیز ہوں؟ آپ نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، بے شک آپ سب سے زیادہ ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ یا رسول اللہ بے شک آپ ہمیں عزیز ہیں۔ تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ بے شک۔ اب ایک بات میں بار بار عرض کرتا چلوں، کیوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں، اور کیوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کی جس کے معاشرتی استدلالی کیفیت کے اندر منافقت بھی ہے، لالچ بھی ہے، حزن بھی ہے، خوشی بھی ہے، کیفیات ارضی و سماوی بھی ہے، اور حضور کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن دل کہیں اور جھکے ہوئے ہیں، حضور بار بار کیوں امت کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ دیکھو ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، ان کے دامن کو نہ چھوڑنا؟ اس لیے کہ حضور کو یہ پتہ تھا، کیونکہ نبی کے معنی میں صرف اشارہ کرتا ہوا چلوں، نبا ینبا، نبا کے معنی صرف نبی نہیں ہوتے، نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کا جاننے والا۔ تو میرا نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بتلا دیا، اور اللہ نے اس طرح سے بتلا دیا کہ دیکھو تمہارے اس نوازے سے کچھ لوگ محبت کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، جو کریں گے وہ جنتی ہے، تمہارے قریب کامیاب ہے، اور فقط فاز فوزا عظیما، کہ بڑی کامیابی والے لوگ ہیں، اور جو نہیں کریں گے ان کے لیے بھی ہم بتلا دیں کہ یہ کہاں جائیں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے یہ سب سے آخری درجے میں رکھے جائیں گے۔ اور اب اس کے بعد کوئی اگر یزید سے تعلق قائم کرے تو وہ اس کا نصیب، ہم تو حسین سے رکھتے ہیں، حسین ہی کے قدموں میں۔ واہ واہ کیا کہنے، ڈاکٹر صاحب نے بات ہی ختم کر دی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، قبلہ مفتی صاحب کا، قبلہ مسعودی صاحب آپ کا بہت شکریہ، قاری اسد الحق ہمارا بڑا پیارا بھائی بہت شکریہ۔ آخر میں منقبت بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، باہر انتظار کر رہا تھا، حضور کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے اس حالت میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمبل میں کچھ ہے۔ کچھ لمحے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل اتارا
تو ایک طرف حسن مجتبیٰ تھے، دوسری جانب حسین تھے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دو شہزادے آپ کے کمبل میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے مولا تو بھی ان سے بغض رکھ۔ ناظرین کرام، جب کوئی کام کیا جاتا ہے، اجر کیا ہے؟ ریوارڈ۔ جب کوئی کام کیا جاتا ہے، میں کوئی کام کروں، آپ کوئی کام کریں، تو اجر کام کرنے والے کے لیے ہے، میرے لیے ہے یا آپ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے انسان کو تباہی کے گھڑے سے نکالا، جہنم کی آگ سے نکال کر اسے اللہ سے جوڑ دیا، جنت میں ڈالا، اسے انسان بنا، انسان کو، آدمی کو حقیقت میں انسان بنایا اور اپنی تمام عمر لگا دی، پریشانیوں، مشکلات، وقت گزارے، طائف کا میدان بھی دیکھا، ہجرت بھی دیکھی، اپنا محبوب شہر بھی چھوڑا۔ وہ ہستی کہ جس نے کائنات میں جو انقلاب برپا کیا، اس کی پوری کائنات انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آقا علیہ السلام نے برپا کر کے دکھایا، انسان کو انسان بنایا، تباہی کے گھڑے سے بچایا، اور اجر رسالت میں اپنی آل، اپنی عطرت کی محبت کہا، اسے حکم دیا، وہ بھی اپنے لیے نہیں۔ کون ہے جو اجر رسالت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام کی ان نوازشات، ان رحمتوں کا اجر کون دے سکتا ہے؟ حقیقت میں یہ اجر رسالت، یہ بھی امت پر انعام ہے کہ تم رسول اللہ سے محبت کرو، اس کی آل سے محبت کرو، یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے، یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ گویا ان پاکوں کی محبت، ان بہت بلند و بالا ہستیوں کی محبت، یہ امت کے لیے انعام ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے انعام ہے کہ ہم اسے حاصل کر سکیں۔ فرق یہی محبت رسول اور محبت آل رسول ہی کا تو تھا۔ کلمہ پڑھنے والے وہاں بھی تھے، اذانیں وہاں بھی ہوتی تھیں، نماز وہاں بھی ہو رہی تھی۔ کرب و بلا میں یہ 72 تن بھی نماز پڑھتے تھے، وہاں ہزاروں لاکھوں کی فوج بھی نماز پڑھتی تھی، اللہ کا نام وہ بھی لیتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن فرق محبت رسول اور محبت آل رسول کا ہی تھا۔ یہ محبت رسول اور محبت آل رسول میں یہ 72 سرشار تھے، اور وہ ہزاروں لاکھوں اس محبت رسول اور محبت آل رسول سے خالی ہو چکے تھے۔ یہی فرق ہے۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کے ساتھ ہمارے ہیں حسین میں ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، تسلیمات۔ ہے قول پاک رسول اکرم، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے، ہمارا وہ با خدا نہیں ہے۔ حسین باغ نبی کا گل ہے، انہی کے دم سے ہے سب بہاریں۔ حسین باغ نبی
نبی کا گل ہے، انہی کے دم سے ہے سب بہاریں، انہی سے گلشن میں دین حق کے خزاں کا اب شائبہ نہیں ہے، انہی کے گلشن صبا تو ہمت کا استعارہ، حسین اب نام ہے تمہارا، صبا تو ہمت کا استعارہ، حسین اب نام ہے تمہارا، کرم کی ہم پر نظر خدا را کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے، کرم کی ہم پر نظر خدا را کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا